پھر ایک اور حدیث سنو، سمندروں میں جوش اٹھتا ہے، آپ کو تو چاروں طرف سمندر نے گھیرا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے، ما من یوم الا والبحر یسأل ربہ فی ان یغرق ابن آدم، یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان سب کو غرق کر دوں، ایک موج ساری دنیا کے لیے کافی ہے، ایک موج۔ پھر زمین کہتی ہے والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، میرے مالک مجھے بھی اجازت دے میں انہیں اندر دھسا دوں۔ پھر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم تیرا کھاتے ہیں تجھ سے لڑتے ہیں، ہمیں اجازت دے، ہم ان کا سر اڑاتے ہیں۔ اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصے تو اس کو ہونا تھا، وہ کہتا نپ لو، پھد لو، اڑا دو، مٹا دو، جلا دو، وہ جواب میں کیا کہتا ہے جو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، چلو 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 دعو، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر جانتا ہوں، ان کان عبدکم فشانکم بہ، تم نے پیدا کیا تو مٹا دو، ان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں میرا بندہ جانے۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کہ انہیں ویندہ نہیں کی کیتی جان دن، تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، ان اتانی لیلا قبلتہ ان اتانی نہارا قبلتہ، جس دن توبہ کریں گے میرا در کھلا پائیں۔ دوسرا ترجمہ، جوانی میں توبہ کریں گے میں استقبال کروں گا، بڑھاپے میں توبہ کریں گے میں استقبال کروں گا۔ کبھی اپنے رب سے تانا نہ سنو گے اس عمر میں کیا کرنے آئے ہو، جوانی کہاں گزاری، اب کیوں توبہ کرنے آئے ہو۔ نہ عمر کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ عدد کی قید ہے، چونکہ اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ بھولنے والا ہے، میری بندی بھولنے والی، جب توبہ کے لیے آئے گا ہم دروازہ کھول دیں، جب نادم ہو کر آئے گا۔ دیکھو نا یہ ایک شلوار کرتا چھوٹا سا جوڑا ہے، اس کو دھونے کے لیے کم از کم ایک بالٹی پانی ضرور چاہیے، ایک بالٹی میں جا کر یہ صاف ہوگا۔ 70 سال کے گناہ کو دھونے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ چاہیے، ایک آنسو کا قطرہ جو آنکھ کے کٹورے میں ہی رہ جائے، بے شک نیچے نہ آئے، صرف اس اندر کی سفیدی کو تر کر دے۔ 70 سال کے ساتھ ایک صفر اور لگا دو، ایک اور لگا دو، ایک اور لگا دو، 70,000 سال کے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ یوں دھو دے گا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ جسم پہ باقی نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائیو اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ سے تعلق بناؤ، کمانے سے نہیں روکا، غلامی سے روکا ہے کہ پیسے پر ایمان نہ بیچنا، غیرت کو نہ بیچنا، ضمیر کو نہ بیچنا، پیسے کے غلام بن کے عہدوں کی دوڑ لگاؤ، حرام راستوں سے نہیں، حلال عزت کی طلب کرو، عزت کی طلب انسان کا حق ہے، عزت نفس کی طلب حق ہے، جانور کو یہ حق حاصل، تو جانور عزت نفس کا طلبگار ہوتا ہے، ہم تو انسان ہیں، لیکن اس کے لیے انسانیت سے باہر چلے جائیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے والد صاحب گھوڑے رکھتے تھے بڑے خوبصورت قیمتی، تو ایک سفید گھوڑا تھا نکرا، بڑا خوبصورت، بڑی چال چلتا تھا، اس کو کوئی چھانٹا مار دیتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا غصے۔ تو یہ میں نے سنا ہوا تھا، لیکن ایک دن خود میرے ساتھ ہوا، میں اور میرا بھائی چھوٹے چھوٹے، ہمارا کوشوان ہمیں کہیں لے جا رہا تھا، اتنا تو یاد نہیں کہاں لے جا رہا تھا، لیکن ہم دونوں ہی بھائی تھے، اٹانگا ہوتا تھا، تو اس نے چھانٹا مار دیا تو گھوڑا یوں کھڑا ہو گیا، تو اس نے بتھیری لگامیں کھینچی، نہیں چلا، پھر ہوتا تھا 2-4 بندے بلا کے نا پہیے کو گھماتے تھے تو اسے گھوڑے کو دھکا لگتا، انہوں نے پہیہ گھمایا وہ اور کھڑا ہو گیا۔ جب سارے جتن ختم ہو گئے تو یہ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں اللہ کی قسم، اس نے پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں میں رکھی اور کہنے لگا اے ہونتا ٹور پاؤ، پگڑی اس نے سر پہ رکھی، آ کے لگام اٹھائی، گھوڑا چل پڑا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو عزت کی طلب حرام نہیں ہے، عزت کی طلب میں ایمان بیچ دینا، ضمیر بیچ دینا، آخرت کو آگ لگا دینا، اللہ کو ناراض کر دینا، اللہ کے نبی کو ناراض کر دینا، کب تک، کہاں تک یہ جھنڈے لگیں گے؟ جاؤ جھنڈے والوں کی قبریں دیکھو، کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگست میں ہماری جماعت یہاں آئی تھی، پہلے بھی میں آیا، تو ہم پہلے ترکی گئے تھے، تو میں ابو ایوب انصاری کے مزار پر گیا، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، اور میں تاریخ کا طالب علم ہوں، تاریخ سے مجھے عشق ہے،
اور تاریخ کو میں نے پڑھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو میں ترکی بادشاہوں کے نام جانتا، میں کہ مجھے لے چلو، میں ان کے مزاروں پر جانا چاہتا ہوں۔ سلطان محمد فاتح کا نام تو آپ سب نے اکثر نے سنا ہوگا، جس نے استنبول فتح کیا، اس کی قبر پر گئے، ایک فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر جس نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی، 725 سال یہ حکومت چلی، اسلامی تاریخ میں سب سے طویل حکومت کرنے والا خاندان عثمانی ترک، عثمان خان کی قبر پر ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اور اس کا بیٹا ارخ خان، اس کی قبر پر ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ پھر اس کا بیٹا مراد خان، اس کی قبر پہ ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا، اور اس کی بیٹا باجزید یلدرم بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، اس قدر وہ جابر انسان تھا کہ بجلی کی کڑک بن گیا۔ اللہ کی قسم، چونکہ میں نے تاریخ پڑھی تھی، میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں کہ ہائے، ایسا تاریک مزار اس کا، ایسا ویران قبر اس کی کہ مکھی اور مچھر کا بھی گزر نہیں تھا۔ اور مولانا روم کی قبر پہ گیا تو عجب تماشا دیکھا، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم قبر پہ کھڑے تھے، اور پہلا مزار دیکھا جس پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے۔ پوری دنیا پھر ہوں، مزاروں پہ گیا ہوں، ان کو اتنے وزٹر آتے ہیں کہ وہاں کی وہ جو کونسل ہے پونیا کی، انہوں نے وہاں 20 لیرے کا ٹکٹ لگا دیا، 950 روپیہ بنتا ہے، تو ندی موج بڑی ہوئی۔ اللہ کے دوست مر کے بھی زندہ ہوتے۔ اور بادشاہوں، ہمایوں کی قبر پہ گیا تو مغلوں کا دستور تھا، قبر اوپر مصنوعی قبر ہوتی، اصل قبر نیچے تہ خانے میں ہوتی۔ وہ جو گائیڈ تھا، میں نے کہا میں نے اتھے لے جا جڑی اصل قبر ہے، یہ تو اوپر بنا ہوا ہے ایسے ہی سنگ مرمر کا ہے، تو وہ لے گیا نیچے۔ ایک تنگ سا راستہ تھا، آگے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، تو ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی، تو ہمارے آگے تھا۔ میرے بھائیو، میں نے ایسا خوفناک منظر زندگی میں نہیں دیکھا۔ جب ٹارچ پڑی نا قبر پر، تو گدھ کے برابر چمگادڑوں نے سارے کمرے پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اتنے بڑے بڑے ان کے پر۔ میں 10 سیکنڈ نہیں کھڑا ہو سکا، میں انتا فاتحہ بول کے میں کہا بھاجی پترا جان بچا، او میں بھاگ گیا، نہیں کھڑا ہو سکا۔ ہمایوں، پھر خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر پر گیا تو وہاں ہندو بھی بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے، سکھ بھی بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے، ایمان والے بھی دعائیں مانگ رہے تھے، اور باہر جو دیگیں تقسیم ہو رہی تھیں اس میں ہندو تقسیم کرنے والے زیادہ تھے، مسلمان تھوڑے تھے۔ تو میرے بھائیو بہنوں، اللہ نے کب کہا ہے کہ مصلی سنبھال کے بیٹھ جاؤ؟ اللہ نے کہا میرے بن کے دکھا دو، میرے بن کے دکھا دو۔ تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، سیاست میں، علم میں، جہالت میں، شہر میں، دیہات میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، مدینہ میں، اس کے بن کے دکھا دو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے۔ اور یہ آپ بھائیوں کی خدمت میں ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو چیزیں میرے اللہ کو ناپسند ہیں انہیں نکال کے ایک طرف کر دو، جو اللہ کو پسند ہیں وہ اپنے اندر لے آؤ، اپنی تجارت میں، کاروبار میں، گھر میں۔ اللہ مزے کرو، دنیا کے بھی مزے، آخرت کے بھی مزے۔ اور اللہ کی پسند محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ آپ نے ان کو ایک نمونہ بنا کے بھیجا کہ یہ میرا محبوب ہے، اس کی نقل اتارو، چلو کامیاب۔ اور 33 نمبر پر بھی آدمی پاس ہو جاتا ہے نا، 33 نمبر بھی لے لو تو پاس ہو جاتا ہے۔ اور پرفیکشن اللہ نے نہیں مانگی، اللہ پہ قربان جو، اللہ نے پرفیکشن نہیں مانگی، کاؤنٹنگ ہے، کاؤنٹنگ۔ بھائی اگر تمہارے 51 نیکیاں ہیں اور 50 گناہ ہیں تو ہم معاف کر دیں گے، جنت۔ زہ مقدر حضور حق سے اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن نہیں مانگی۔ کہ میرے بندے 10 نیکیاں ہیں، 9 گناہ ہیں، بٹ ٹھیک ہے جاؤ جنت،
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیوں کا وزن اس کے گناہوں سے زیادہ ہوگا ہم جنت میں ڈال دیں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کے گناہوں کا وزن نیکیوں سے زیادہ ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ کاؤنٹنگ ہے، پرفیکشن نہیں ہے۔ اور پھر اس میں بھی اس کی رحمت ہے بے حساب بے شمار۔ ایک تو اس کا قانون ہے، بھائی پاس مارکس ہوں گے تو جنت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، یہ تو قانون ہے۔ ایک اس کی رحمت ہے جس کو چاہے معاف کر دے، کوئی بات پسند آ جائے جس کو چاہے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل پہلی قوم ایک تاجر تھا، جب وہ مرا تو فرشتوں نے اس سے کہا بھائی کوئی بتا نیکی اللہ کو پیش کرنا ہے تجھے۔ وہ کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں، میں خالی ہاتھ ہوں، کبھی کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج، خالی ہوں۔ کہا اچھا وہ یاد کر۔ تو اس نے کہا کہ میں تاجر تھا تو جب پیمنٹ لیٹ ہوتی تھی تو میں تنگ نہیں کرتا تھا، دینے والے کو تنگ نہیں کرتا تھا، اور جو دے نہیں سکتا تھا کوئی حال آ گیا، کوئی کرائسس آ گیا، میں اسے ویسے ہی معاف کر دیتا تھا۔ تو اس کو فرشتے اللہ کے دربار میں پیش کیا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، کھاتا اس کا خالی ہے، ایک بات یہ کہہ رہا آپ بھی سن لے۔ اللہ نے پہلے ہی سن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندے کیا کہتے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے فرشتے پوچھ رہے تھے حساب دے، میں نے ان سے کہا میں تو خالی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ایک چیز ہے اگر تیری بارگاہ میں اس کی کوئی قیمت ہے کہ تاجر تھا، مال دیتا تھا، پیمنٹ لیٹ ہو جاتی تو میں تنگ نہیں کرتا تھا، اور کوئی دے نہیں سکتا تھا تو معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ بھائی واہ، تو نے تو میرے بندوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، چل میں بھی اچھا سلوک کرتا ہوں، جا جنت۔ یہ ایک مستقل اللہ کا نظام ہے۔ دو آدمیوں کو پکڑا، اللہ کہیں گے چلو جہنم میں، ایک دوڑ لگائے گا، ایک تھوڑا چل کے پیچھے دیکھے گا، پھر تھوڑا چل کے پھر یوں پیچھے دیکھے گا۔ اللہ دونوں کو بلا لے گا، آ جاؤ۔ اور جس نے دوڑ لگائی اس سے پوچھے گا تین نظر نہیں آ رہا گو کی ہے؟ کہ یہ نظر آ رہا ہے۔ کیوں دوڑ لگائی؟ کہ اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو آگ کا فیصلہ ہوا، میں نے سوچا آج تیری مان لوں کہ شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے۔ وہ جو پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا اس کو کہے گا تو کیوں پیچھے ویکھی جانا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت اب مجھے واپس بلا لے، اب مجھے واپس بلا لے۔ 0/0 نمبر ہے ان کے پاس، اور یہ میرا رب کی شان غفوری ہے۔ انہوں نے کہا چلو جاؤ جنت میں جاؤ، تیرے دونوں کی ادا مجھے بڑی پسند آئی ہے، جاؤ میری جنت میں جاؤ۔ یہ ایک اس کا الگ نظام ہے۔ تو بڑے کریم رب سے معاملہ ہے۔ ہم ضرورت سے زیادہ کوئی دور ہو گئے ہیں، یہ ہمیں اپنے رب کا پتہ نہیں کہ ہے کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کرم کرنے والا، کتنا قدردان ہے، کس قدر وہ نیکی کو وزن دیتا ہے۔ اور آپ دیکھو نا کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے۔ جبریل سب سے بڑا فرشتہ، اس سے تو نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں کھڑا، اور جن فرشتوں نے کھربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے ان سے تو اللہ نے نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ شرابی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، عزت کو بیچنے والی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، تو توبہ کر میں تم سے پیار کرتا ہوں، میری رحمت میں آ جا۔ میرے بھائیو اللہ سے صلح کر لو۔